تن تنہا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی ہے، پالنہار ہے، روزی رساں ہے اور ہر مخلوقات کی حاجت کو رفع دفع کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف کے بعد اس کے برگزیدہ پیغمبروں پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جنہوں نے ہمیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ فرمایا، خصوصاً اس کے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، جنہوں نے ہمیں اسلام سے روشنان فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آتے رہے، انہوں نے اپنی قوم کو کلمہ توحید یعنی کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی کی انہوں نے دعوت دی، یعنی کہ توحید کی دعوت دی۔ وہ اس لیے توحید ایک ایسی حقیقت ہے جس کے ذریعے سے انسان بنتا ہے، اور انسان کا جو ناتواں روش ہے لوگوں کے سامنے اسی کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ کون جو ہے قبضہ قدرت میں جان کو رکھنے والا ہے اور کون جو ہے احکم الحاکمین ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام اس دار فانی کے اندر آتے رہے تو سبھی نے اپنی قوم کو یہی مخاطب کیا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو یہی بشارت دی اور یہ کہا کہ دیکھو، اگر تم کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہو اور صدق دل سے کرتے ہو تو سنو، ایسے حضرات کے لیے بھی جنت اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، تحفۃ الاشرار کے اندر بھی، صحیح ابن حبان کے اندر بھی، اور خاص طور سے مسند البزار یعنی کہ مسند البزار کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ لہٰذا ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، حدیث بڑی طویل ہے، لہٰذا میں آپ کے سامنے ٹکڑے میں بیان کروں گا تاکہ آپ کے سامنے سمجھ میں بھی آئے کہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو صرف کلمہ توحید پر عمل کرنے سے نہیں روکا، بلکہ اس پر یقین کر کے بیٹھ جانا اور کہنا ہے کہ ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں، کلمہ کے گو ہیں، تو لہٰذا ہمیں جنت مل جائے گی۔ آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا طرز عمل، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پھر اس کے متعلق کیا کہنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلام کو نظر ثانی کرنا۔ حدیث لمبی ہے، لہٰذا میں آپ کے سامنے ٹکڑا بیان کروں گا تاکہ آپ سمجھیں، اور حدیث کا ریفرنس جو ہے صحیح مسلم سے آپ کو دوں گا تاکہ آپ جو ہیں صحیح طریقے سے اور بآسانی جو ہے اس کو سمجھ سکیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 147، فرمایا کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومع ابی بکر وعمر فی اناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بین ظہرانینا فخشینا ان یقتطع دوننا فكنت في اول منفزع والى آخر الحديث۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نہیں تھے، مزید کہتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، ومع ابی بکر و عمر، اور ہمارے ساتھ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں
ہم تشریف فرماتے ہمارے ساتھ میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور آپ کے ساتھ میں حضرت عمر، فی اناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ بھی حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ میں، حضرت ابو بکر کے ساتھ میں، حضرت عمر کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ مزید کہتے ہیں فی اناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے مسائل یا احادیث سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، جستجو میں لگے ہوئے تھے۔ تو فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بین ظہرانینا، تو ایک مرتبہ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری درمیان سے اٹھے اور اٹھ کر چلے گئے۔ لہٰذا ہم تو اللہ کے رسول سے سوالات کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول کیا ہوتا ہے، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بین ظہرانینا فخشینا، تو ہم خوف کھانے لگے، ڈر گئے، ففزعنا، ہم خوف کھانے لگے، گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول تو ہمارے درمیان سے اچانک اٹھ کے چلے گئے، آخر کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول ہماری مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن اٹھ کے چلے گئے۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بین ظہرانینا فخشینا ففزعنا، ہم گھبرائے اور خوف زدہ ہوئے کہ ان یقتطع دوننا، کہیں ایسا تو نہیں اللہ کے رسول ہماری مجلس سے چلے گئے اور کافی دیر تک اللہ کے رسول ہماری مجلس میں واپس نہیں آئے، تو ہم خوف زدہ اس بات سے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کو کسی اور شخص نے یا کسی کافر نے کوئی ضرر پہنچایا ہو، نقصان پہنچایا ہو۔ محبت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک چلے جاتے ہیں اور پھر کافی دیر تک ہماری مجلس میں لوٹ کر نہیں آتے، تو فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعِ، تو میں سب سے پہلا شخص تھا، سب سے پہلا کہ رسول کو کیا ہو گیا کہ ابھی تک واپس ہماری مجلس میں نہیں آئے ہیں۔ تو دیکھیے یہ محبت ابو ہریرہ، ذرا دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی زیادہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی زبان کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے کردار کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، اللہ کے رسول جس طریقے سے بول رہے ہیں اس چیز کا نقشہ کھینچ رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں فَكُنْتُ فِي أَوَّلِ مَنْ فَزِعِ، تو میں سب سے پہلا شخص تھا جو سب سے زیادہ گھبرایا، کہیں ایسا نہیں کہ کافروں نے اللہ کے رسول کو پکڑ لیا ہو، کافروں نے اللہ کے رسول کو نقصان پہنچا دیا ہو اور کافروں کی مجلس میں اللہ کے رسول پہنچ گئے ہوں اور اتنی دیر ہو گئی کہ ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ وَإِلَىٰ آخر الحدیث، اور یہ آخر تک حدیث رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 147، فَأَتَيْتُ حَائِطَ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ فَطَلَبْتُ سُلْمَهُ فلم أجدها فإذا ربي يخرج من بين ظاهره فيبعث كما يبعث الثعلب فدخلت فقال أبو هريرة فقلت نعم يا نبي الله قال لي ما لك قلت فقد ناك ففزعنا وخشينا أن تقتطع دوننا وهذا الناس وأبو بكر وعمر فيهم۔ راوی حدیث مزید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری مجلس سے دور چلے گئے اور کافی دیر تک ہماری مجلس میں واپس نہیں آئے تو ہمیں خوف زدہ ہو گئے، تو ہم نے کیا کرا، فَأَتَيْتُ حَائِطَ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، تو میں چلا اللہ کے رسول کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کے رسول کو تلاش کرنے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی مجلس چھوڑ کر، صحابہ کرام کو، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو بکر کو چھوڑ کر، حضرت عمر کو چھوڑ کر اور ان کے ساتھ میں جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب کو چھوڑ دیا اور اپنی مجلس سے اٹھے کہ اللہ کے رسول کافی دیر ہو گئی ابھی تک نہیں آئے۔ تو فَأَتَيْتُ حَائِطَ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، تو میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے انصار کی ایک باغ کی طرف پہنچا کہ شاید کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہمیں مل جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول یہاں پر موجود ہوں۔ فطلبت سلمہ، جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا
اور میں نے تلاش کرا کہ یہ انصار کا قبیلہ، انصار کا یہ باغ ہے اور اندر جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تو میں اس میں جانے کے لیے کوئی ایک دروازہ ڈھونڈنے لگا، فطلبت ثلما فلم اجدها، اور مجھے اندر جانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ملا، کوئی کھڑکی نہیں ملی، کوئی ایسی میڑ نہیں ملی جس کے ذریعے سے میں اس باغ کے اندر انٹر ہو جاتا۔ میرے بھائی تصور کیجئے، آج تو ابو ہریرہ کے بارے میں لوگوں نے کیسے کیسے کلام کرنے لگے ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کیسی کیسی زبان درازی کرنے لگے ہیں۔ آج کے وہ مولوی اور وہ حضرات جو اپنے آپ کو صاحب مسند، صاحب علم، صاحب وقار اور صاحب منصب کہتے ہیں، کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کیسی کیسی زبانیں دراز کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ تو تمہاری زبانیں بتا دیتی ہیں کہ آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب سے محبت کرنے والے ہو کہ نہیں کرنے والے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کا جذبہ ایمانی ذرا تصور کیجئے اور محبت ایمانی ذرا تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈھونڈنے کے لیے انصار کے ایک باغ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فلم اجدہا، اور مجھے کوئی دروازہ اندر باغ میں جانے کے لیے نظر نہیں آیا، تو میں نے کیا کرا، فَإِذَا رَبِّي، پھر میں نے دیکھا کہ ایک ایسی جگہ ہے جو ایک ایسا ہول ہے، ایک ایسا شگاف بنا ہوا ہے اور اس میں کئی کثیر تعداد میں گھاس لگی ہوئی ہے، یعنی جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو میں نے دیکھا یہ چھوٹی سی جگہ ہے باغ کے اندر جانے کے لیے، تو میں نے کیا کرا، فَإِذَا رَبِّي يَخْرُجُ مِن بَيْنِ ظَاهِرِ، تو میں نے کیا کرا، وہ اسی میں سے اس کے اندر داخل ہو گئے۔ چھوٹا سی جگہ، چھوٹا سا ہول، شگاف ملا باغ کے اندر جانے کے لیے، اسی کے اندر وہ گھس گئے۔ کہتے ہیں راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فَيَبْحَثُ كَمَا يَبْحَثُ الثَّعْلَبُ، جس طریقے سے لومڑی جو ہے کھیت کے اندر ہاتھوں کو مروڑ کے گھستی ہے، اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ علم کے اتنے حریص اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ رکھنے والا صحابی، نبی سے اتنی محبت کرنے والا صحابی میڑ کے اندر ایسے گھسا جس طریقے سے لومڑی جو ہے اپنے ہاتھ پاؤں کو بالکل سمیٹ کے گھستی ہے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے اور اندر بالکل داخل ہو جائے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتی ہیں فَطَلَبْتُ سُلْمَةً فَلَمْ أَجِدْهَا فَإِذَا رَبِّي، تو میں نے دیکھا کہ اس میں ایک شگاف بنا ہوا ہے، تو میں اس شگاف کے اندر میں داخل ہونے لگا، فَيَخْرُجُ مِن بَيْنِ ظَاهِرِ فَيَبْحَثُ كَمَا يَبْحَثُ الثَّعْلَبُ، اور اسی طریقے سے وہ اس باغ کے اندر داخل ہوئے جس طریقے سے لومڑی جو ہے اس کے اندر اپنے کھیتوں کے اندر داخل ہوتی ہے، کیا کسی علاقے میں جہاں پر جو میڑ لگی ہوئی ہو یا دیوار بنی ہو اندر داخل ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ بھی اس کے اندر داخل ہو گئے۔ مزید حضرت ابو ہریرہ کہتی ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ اس کے اندر داخل ہوئے تو پھر کیا ہوتا ہے، فَدَخَلْتُ فَقَالَ ابو ہریرہ، جب حضرت ابو ہریرہ اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بس جان میں جان آتی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ فقال ابو ہریرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز آتی ہے، اے ابو ہریرہ کیا تم ہو؟ یعنی کہ جب وہ جھاڑیوں میں سے اس شگاف میں سے داخل ہو رہے تھے اللہ کے رسول پہچان نہیں پائے، لیکن اللہ کے رسول کو یہ تصور تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کے سوا کوئی اور صحابی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی سے محبت اتنی زیادہ تھی، حدیث سیکھنے کا جذبہ اتنا زیادہ تھا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کرنے کا جذبہ اتنا زیادہ تھا، تو فوراً اللہ کے رسول کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے، فقال ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ کیا تم ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جیسے ہی میرا نام لیا تو فقلت نعم یا نبی اللہ، تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ جو آواز دے رہے ہیں کہ ابو ہریرہ کہ ہاں میں ہی ابو ہریرہ ہوں، میں داخل ہوا ہوں، میں آپ کو تلاش کرتے کرتے یہاں تک پہنچایا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں فقال لی ما لک، اے ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ تو جو ہے اس شگاف کے اندر، اس ہول کے اندر داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے بعد مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے میرے پاس آ جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فقلت فقدناک ففزعنا وخشینا، اے اللہ کے رسول آپ تو ہمارے پاس سے گم ہو گئے، ہمارے پاس سے چلے آئے، ہم جو ہے خوف زدہ ہو گئے اور ہم گھبرا گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انت قطع دوننا، کہ اللہ کے رسول کو یعنی کہ میرے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی
کسی شخص نے, کسی کافر نے, کسی منافق نے پکڑ نہ لیا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دی گئی ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کو ضرر پہنچایا گیا ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کو کوئی مصیبت لاحق ہو گئی ہو, اس لیے کہ اللہ کے رسول ہماری مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں لیکن واپس نہیں آتے. اللہ کے رسول آپ کو ڈھونڈنے کے لیے میں یہاں تک آ گیا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول سنیے, ان تقطع دوننا, کہ ہم خوف زدہ ہو گئے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نے آپ کو پکڑ نہ لیا ہو. اور سنیے اللہ کے رسول, وَهَذَا النَّاسُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِيهِمْ, اور ہمارے پیچھے تو حضرت ابو بکر بھی آ رہے ہیں, ہمارے پیچھے تو حضرت عمر بھی آ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کی جماعت آپ کی مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی, یہ سارے لوگ جو ہیں ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ اللہ کے رسول کو دیکھا جائے, اللہ کے رسول کی تلاش کری جائے کہ اللہ کے رسول کافی دیر تک ہمارے مجلس سے چلے گئے ہیں اور ابھی تک واپس نہیں آئے, ابھی تک ہماری مجلس میں لوٹ کر نہیں آئے ہیں. میرے بھائیو تصور کیجئے کہ صحابہ کرام کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی زیادہ, اور آپ کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے, اور آپ کا کتنی زیادہ کفالت کیا کرتے تھے, اور کتنی زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے کہ پورا کا پورا جو ہے پوری کی پوری مجلس اللہ کے رسول کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی مجلس چھوڑ کر تلاش کرنے کے لیے آ گئے ہیں. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں, صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث 147, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب بنعلی هذه فمن لقيت خلف هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فلقيت عمر فقلت له, قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج بنعلی هذه فمن لقيت هذا الحائط وراء الحائط يشهد ان لا اله الا الله يستيقن بها قلبه فبشره بالجنة. حضرت ابو ہریرہ مزید بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, اور جب اللہ کے رسول کے پاس میں پہنچا تو اللہ کے رسول مجھ سے کہنے لگے, چلو ابو ہریرہ آپ کا جذبہ ایمانی اور آپ کی محبت ایمانی ہمارے سامنے ظاہر ہوگی تو سنو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب بنعلی هذه, اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگے, اے ابو ہریرہ سنیے, یہ میرے دو جوتے ہیں, یہ میری جوتیاں ہیں, لہذا اس کو لے کر جاؤ, میری مجلس سے جاؤ, اور تمہاری مجلس میں جو حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے ان کے پاس جاؤ, تاکہ ان کے پاس جاؤ گے اور تم یہ جوتے دکھاؤ گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ ہاں تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے ہو. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ مزید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ جوتے دیے اور کہنے لگے, فمن لقیت خلف هذا الحائط, اے ابو ہریرہ سنو, اس دیوار کی اس طرف, اس باغ کے اس طرف جو کوئی بھی آپ کو پہلے ملے تو اس سے یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جو آدمی اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, جو اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی مالک حقیقی ہے, جو اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی رب العالمین جو ہے روزی اور روٹی دینے والا ہے, جو اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے کہ وہ بیٹا اور بیٹی دینے والا ہے, اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے جو ہے بہت سی نعمتوں کو لطف اندوز کرانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. فمن لقیت یشہد ان لا الہ الا اللہ, جس سے تیری ملاقات پہلے ہو اس آدمی سے تو یہ کہہ دینا کہ اگر تو یہ بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں ہے, یستیقن مستیقنا بها قلبہ, اور وہ آدمی بھی دل کی گہرائی سے یہ کہتا ہو کہ ہاں ہم یہ گواہی دیتے ہیں اور ہم اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. فبشرہ بالجنہ, تو اے ابو ہریرہ اس آدمی کو تو جنت کی بشارت دے دینا ہے اور کہہ دینا کہ اس آدمی کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل فرمائے گا. میرے بھائی تصور کیجئے کہ جنت کے اندر جو ہے کتنا آسان جو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے کہ کلمہ توحید پڑھیے اور جنت کے اندر داخل ہو جائیے. اور منظر حضرت ابو ہریرہ یہ زبان پر یہ رٹ لگا کر جا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ پیغام دیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ توحید
کہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہو اور جنت کے اندر کے مستحق بن جاؤ۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات میں سے کہی تو پھر کیا ہوا؟ فمن لقیتا عمر، تو سب سے پہلے مجھے حضرت عمر رضی اللہ مل گئے، اور میں نے کہا کہ اے عمر، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، میں اللہ کے نبی کی مجلس سے آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے اس باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا اللہ کے رسول کی مجلس سے میں اٹھ کر آ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فمن لقیتا عمر فقلت له، تو میں نے حضرت عمر سے کہا کہ سنو، فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ہے، یہ کہا ہے کہ اے عمر سنو، اخرج بنعلی ہذہ، یہ میرے دونوں جوتے لے کر جاؤ، اور جانے کے بعد جو آدمی تمہیں سب سے پہلے ملے اس آدمی کو جنت کی بشارت دے دو، اور وہ آدمی ایسا بھی ہو کہ وہ کلمہ توحید یعنی کہ کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان سے کہنے والا ہو، یعنی کہ صدق دل سے کہنے والا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میری ملاقات حضرت عمر سے ہوئی تو میں نے ان سے یہ کہہ دیا، فقلت له، تو میں نے ان سے کہا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرج بنعلی ہذہ فمن لقیت وراء الحائط، اللہ کے رسول نے مجھ سے ایسا ایسا کہا ہے، کذا وکذا، ایسا ایسا بات کہی ہے، کیسی بات؟ مزید کہتے ہیں یستیقن اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ وہ آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو پھر کیا؟ یستیقن بہا قلبہ، اور وہ آدمی بھی اپنی دل کی گہرائیوں سے ایسا کہتا ہو، اپنی دل کی گہرائیوں سے اس بات کو ثابت بھی کرتا ہو، اپنی دل کی گہرائیوں سے لوگوں کے سامنے اس بات کا بیان بھی کرتا ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو، فبشرہ بالجنہ، تو اسے میں جنت کی بشارت دے دوں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، تصور کیجئے کہ حدیث بڑی لمبی ہے، اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کہہ دیا کہ جو شخص کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ایک طرف، دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور تیسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ آئیے وہ حدیث ذرا پڑھ لیتے ہیں تاکہ حدیث بھی تکمیل ہو اور بات بھی واضح ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 147، فضربنی عمر ضربۃ فی صدری فخررت فی صدری فرجعت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته بالذی صنع۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مذکور کہتے ہیں، فاخبرته بالذی صنع فقال ما الذی حملک، قال صدق ابو ہریرہ، قال انی اخاف علی الناس ان یتکلوا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذرهم یعملون، فهذا لفظ الحدیث لمسند البزار۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے یہ کہا کہ جو آدمی یہ کہے گا کہ کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ جنت کے اندر جائے گا، کلمہ پڑھنے والا ہوگا اس کو جنت کی بشارت میں دے رہا ہوں، اور میرے پاس ہی اللہ کے رسول کے جوتے بطور نشانی ہے اور بطور ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے ایسا کہا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فضربنی عمر ضربہ، تو حضرت عمر نے میرے سینے میں گھونسا مارا، اور اتنی زور سے گھونسا مارا، اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ وہ کیا ہوا، فخررت فی ستی، تو میں اپنے سرین کے بل گر گیا، یعنی ایسے کھڑی ہوئی تھی اور ڈائریکٹلی ایسے گری، چت گر گئی بالکل، اتنی زور سے گھونسا مارا کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ جو پڑھنے والا جنت میں چلا جائے گا ڈائریکٹ، تو یہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا جو ہے اسے جنت مل جائے گی، تو سن میرے آواز سے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فضربنی عمر ضربا، اتنی زور سے گھونسا مارا، فخررت فی ستی، تو میں چت گر گیا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تو جب حضرت عمر نے میرے سینے پہ گھونسا مارا اور ہاتھ مارا تو میں سرین کے بل جب میں نیچے گرا،
فرجعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں حضرت عمر کے پاس سے دوڑا دوڑا چلتے ہوئے اللہ کے رسول کی مجلس کے اندر جا کر میں پہنچ گیا کہ اللہ کے رسول سنیے کہ آپ نے تو قضا و قضا ایسا ایسا کہا تھا کہ جو آدمی کلمہ پڑھنے والا ہوگا اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جو آدمی کلمہ توحید کی گواہی دے گا لہٰذا وہ آدمی جنت میں چلا جائے گا، جو آدمی مسلمان ہو جائے لہٰذا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو حضرت عمر سے جب میں نے ایسی بات کہی تو فخررت علی استی، تو اتنی زور سے انہوں نے مجھے مارا، اتنی زور سے مجھے مارا کہ میں چت گر گیا۔ فخبرتہ بالذی ما صنع بالذی صنع، تو پوری خبر جو ہے حضرت عمر سے جو حضرت ابو بکر کی بات ہوئی اور جو معاملہ جو گرما گرمی ہوئی، یہ سارا معاملہ حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وانا مجحش بالبکا، جب میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچا تو میں ٹھراٹے مار مار کے رو رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو زارو قطار نکل رہے تھے۔ وانا مجحش بالبکا، اور میں جو روحانسو ہو کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچا۔ اللہ کے رسول ثبوت کے طور پر آپ نے تو جوتے دیے تھے، اللہ کے رسول تو آپ تو ایسی ایسی بات کہہ رہے تھے، لیکن عمر نے جو ہے مجھے اتنا مارا، ایسا مارا کہ میں جو ہے چت گر گیا، اور گرنے کے بعد کیا ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شکایت کری کہ عمر نے مجھے ایسا ایسا مارا۔ دیکھیے ایک بات یہاں کلیئر ہو جائے کہ حضرت عمر کو جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ حضرت ابو ہریرہ جو ہے چھوٹے بچے صحابی تھے، حضرت عمر بڑے تھے، تو بڑا جو آدمی ہے تو اس کو کچھ چھوٹے بچے سے کبھی بھی کچھ کہہ بھی سکتا ہے، تو اس لحاظ سے حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو مارا، لیکن مقصد دوسرا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ آئیے حدیث ذرا دیکھ لیتے ہیں، آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول سے حضرت عمر کی شکایت کر دی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے میں حضرت عمر بھی رضی اللہ عنہ میرے پاس آ جاتے ہیں، اور اسی جگہ سے داخل ہوتے ہوئے پوری مجلس یعنی کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور آپ کے سامنے ساتھ کے ساتھ صحابہ کرام بھی سبھی لوگ اللہ کے رسول کی مجلس میں آ کر پہنچ جاتے ہیں۔ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعَ عمر، تو جو عمر نے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ کیا پورا معاملہ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا۔ فقال ما الذي حملك على ما قال ابو ہریرہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگے اللہ کے رسول، حضرت ابو ہریرہ نے ایسی ایسی بات کہی ہے، ایسی ایسی زبان درازی کر رہے ہیں، ایسی ایسی بات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، ایسا ایسا کلمہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ایسے ایسے طور پر اب کے جوتے بھی ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسی ایسی بات کہی تھی، اور عمر نے جو مارا صفائی کا پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سنیے کہ آپ نے ابو ہریرہ سے ایسی ایسی بات کہنے کے لیے کہا کہ ابو ہریرہ جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کہا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق ابو ہریرہ، اللہ کے رسول کہنے لگے اے اللہ کے رسول سنیے، اے عمر سنیے کہ ہاں ابو ہریرہ جو اپنی زبان سے تیرے سامنے بات کہہ رہا ہے، لہٰذا ابو ہریرہ نے کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے بلکہ سچی بات کہہ رہا ہے، لہٰذا ابو ہریرہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہتا ہے بلکہ وہی کہہ رہا ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے یعنی کہ اس سے ابو ہریرہ سے تیرے سامنے یا صحابہ کرام کے سامنے بات کو پیش کرنے کے لیے کہا تھا۔ میرے بھائی تصور کیجئے اللہ کے رسول کے سامنے حضرت ابو ہریرہ کا معاملہ یہ پیش کیا گیا، حضرت عمر بھی اللہ کے رسول کی مجلس کے اندر موجود ہیں، حضرت عمر کہنے لگے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سنیے، انی اخاف علی الناس ان یتکلوا، اے اللہ کے رسول مجھے اس بات کا خوف ہے، آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جو آدمی کلمہ توحید اقرار کرنے والا ہو، جو آدمی اپنی زبان سے یہ کہنے والا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کلیئر کرنے والا ہو، لہٰذا مجھے تو اس بات کا خوف ہے، انی اخاف علی الناس ان یتکلوا، مجھے اللہ کے اس بات کا خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ
کلمہ توحید پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اور وہ یہ کہے کہ تم میں تو مسلمان ہو گئے لہذا میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، میں تو کلمہ گو ہوں لہذا مجھے تو جنت میسر کر دی جائے گی، لہذا میں تو نبی کا ماننے والا ہوں جنت تو مجھے مل جائے گی، لہذا نبی کو فالو کرنے والا ہوں لہذا مجھے جنت تو مل جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی بات کہہ رہے ہیں، قضا و قضا قضا و قضا، اللہ کے رسول سے ایسی بات کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انی اخاف علی الناس ان یتکلوا، اے اللہ کے رسول ایسا نہ کیجئے کہ لوگ اسی کلمے پر بھروسہ کر کے کہنے لگے ہم تو جنتی ہو گئے، ہم تو جنتی ہو گئے لہذا ہمیں تو جنت مل جائے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کی بات کو سنا اللہ کے رسول نے، حضرت عمر کی بات کو سنا اور اپنے قول کو پھر نظر ثانی کرا اور لوگوں کے سامنے بات کو پیش کرا کہ اے عمر جو تو بات کہہ رہا ہے لہذا تیری بات سچی ہے، تو جو کہہ رہا ہے تو نے یہ بات صحیح کہی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذرهم يعملون، تو اللہ کے رسول کہنے لگے اے ابو ہریرہ لہذا یہ بات ان کے سامنے پیش نہ کرنا، لہذا یہ بات ان کے سامنے ظاہر نہ کرنا، لہذا یہ بات ان کے سامنے اظہار نہ کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہے، لہذا انہیں چھوڑ دو اور انہیں عمل کرنے دو، لہذا اگر وہ عمل نہیں کرے گا لہذا جنت میسر نہیں ہو سکتی، اگر وہ عمل نہ کرے گا تو لہذا اسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل نہیں ہو سکتی، اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں بے بس نہیں ہو سکتی، اگر وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے تو لہٰذا اگر وہ عمل نہ کرے گا تو اس چیز کو وہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَذَا لَفْظُ الْحَدِيثِ لِمُسْنَدِ الْبَزَّارِ، یہ لفظ جو ہیں مسند البزار کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمارے سامنے بالکل حدیث بالکل واضح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرما دیا کہ جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک کہ آپ کو کامل جنت میسر نہیں ہو سکتی۔ جنت کا اگر سوال ہی ہے تو حضرت اللہ کے رسول کے دور کے اندر منافقین کی جماعت بڑی جماعت تھی اور کلمہ توحید کا اقرار کرنے والی تھی۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مصلی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور کہتا تھا کہ دیکھو میں نماز پڑھنے والا ہوں، زکوٰۃ کا جب ٹائم آئے تو زکوٰۃ بھی دیا کرتا تھا، اور تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چہرہ بھی وہ رکھا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول کے چہرے پہ داڑھی، عبداللہ بن ابی کے چہرے پر بھی داڑھی، اللہ کے رسول جو ہے جہاد میں جا رہے ہیں لیکن یہ بھی جایا کرتا تھا، لیکن فرق اتنا تھا کہ یہ دل کے اندر اس کا کامل ایمان نہیں تھا، دل سے زبان سے تو بڑی لمبی لمبی باتیں کرتا تھا لیکن حقیقی طور پر دل میں محبت رسول نہیں تھی، اطاعت رسول نہیں تھی، سنت رسول کچھ کام کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار۔ ابو لہب کو تو اللہ رب العالمین، ابو جہل کو تو اللہ رب العالمین جہنم کے اوپر والے حصے میں رکھے گا، لیکن ان منافقوں کو جہنم کے سب سے نچلے والے حصے میں رکھے گا، کیونکہ یہ یہاں پر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور کافروں کی مجلس میں چلے جائیں تو کافر بھی بن جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو تمہارے جیسے ہیں، جب مسلمانوں میں آئے تو مسلمان بن جاتے ہیں اور کافروں میں چلے جائیں تو کافروں کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں کلمہ توحید کا جو تقاضا ہے ہمیں چاہیے اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور اسی طریقے سے عمل کریں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار کلمہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دے، پروردگار اس پر مکمل عامل بنا دے، اور جس طریقے سے حضرت عمر کا اور حضرت ابو ہریرہ کا معاملہ ہے پروردگار اس پر بھی عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ ومعلن البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔